اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے شادی کی پہلی رات، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا، اس موقع پر کیا فرمایا۔ اس بات کو کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ شادی قریب آتی نا تو یہ گانے بجانا، یہ خوشیاں منانا، یہ جو گانا بجانا ہے، یہ ڈول بجانا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اس سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر مہندی، یہ مہندی کی رسم ہے، اس کا بھی اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سارے یہودیوں کی، کافروں کی رسمیں ہیں، نہ کہ مسلمانوں کی رسمیں ہیں۔ تیسری رسم یہ ہے کہ بارات لے کر جانا، بارات۔ اب دیکھیں برات میں کیا 500 بندہ، 250 بندہ، 300 بندہ، یہ جائز نہیں ہے۔ بارات صرف مختصر بندوں کی ہونی چاہیے، مختصر بندوں کی، بس 2-4 آدمی لیے چلے گئے، عزت کی طریقے سے لڑکی کو لے آئے، بس یہ شادی ہے اسلام میں۔ یہ زیادہ تکلفات، زیادہ پریشانی۔ اب دیکھیں آپ 500 بندہ ان کے گھر لے کے جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے 500 بندوں کو کھانا کھلانا کتنے پیسے لگیں گے؟ کم سے کم بھی 60-70-80 ہزار روپے کا جو نا ان کو ٹیکہ لگ جاتا ہے۔ اب اسلام تو کہتا ہے کہ تکلیف نہیں دینی ہے، اسلام کہتا ہے دوسرے مسلمان کو پریشان نہیں کرنا، اسلام کہتا ہے کہ اس کو ذہنی ٹینشن اور اذیت نہ دو۔ یہ تو اذیت ہے۔ 400 بندہ، 500 بندہ ان کے گھر لے کے جاتے ہیں، یہ تو اس بندے کے لیے بڑی اذیت بن جاتی ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ جہیز، یہ جہیز جو مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، یہ بھوکے نسل کے لوگ ہوتے ہیں جو لڑکی پر زور ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، ہمیں جہیز میں یہ دو، وہ چیز دو، تو لہٰذا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آؤ اصلی بات کی طرف۔ جو شادی کی پہلی رات ہوتی ہے اس میں کچھ آداب اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ وہ آداب کیا ہے کہ جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دایاں پاؤں اندر رکھیں، بسم اللہ پڑھیں اور السلام علیکم آواز اونچی آواز سے کہیں۔ السلام علیکم، آپ نے اپنی بیگم شریف کو اونچی آواز سے پکارنا ہے، السلام علیکم۔ اگر وہ جواب نہ دے تو اس کو مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مارنا نہیں ہے، شرمانے کی، بھائی شاید شرما رہی ہوں، تو یہ نہیں کہ تو جواب نہیں تھا، میرا سلام واجب ہے، بھائی سلام واجب ہے مگر مارنا بھی تو جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ تو السلام علیکم کہنا، آپ نے السلام علیکم کہہ دیا، کمرے پہ چلے گئے، بھائی بیٹھ گئے۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی محترمہ کو کہیں، خود کہیں کہ بھائی 2 مصلے بچھائیں، مصلے بچھائیں، ان کو کہو جی شکرانے کی نفل ادا کریں، شکرانے کی نفل ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ میری شادی کی رات ہے تو کیا یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہاں، یہ آپ نے کرنے، یہ شکرانے کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے۔ بلکہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک بندے کی شادی نہیں ہوتی نا تب تک اس کا ایمان نامکمل ہوتا ہے، اس کا ایمان نامکمل۔ جب اس کی شادی ہو جاتی اس کا ایمان مکمل اور کامل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرا ایمان کامل اور مکمل کر دیا۔ اب آپ کیا کریں؟ شکرانے کی نفل ادا کریں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ نوافل پڑھیں، دعا مانگے، دعا مانگے گا، وہ دعا مانگے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک نعمت مجھے عطا کر دی، مرد کے لیے بھی نعمت، عورت کے لیے بھی نعمت، دونوں نعمتیں۔ دعا مانگنے کے بعد آ جائیں اپنی جگہ۔ طریقہ اور آداب، یہ آج کل کہتے ہیں نا کہ جاؤ تو اس کو یہ بتاؤ کہ میری ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، وہ یہ کرنا، گھر کے یہ کام سنبھال لیں۔ بھائی وہ بکری کا بچہ تھوڑی جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کو پتہ ہے، گھر میں بھی کام کر کے آئیے۔ سب سے پہلے اس سے دینی مطالبہ آپ نے کرنا ہے۔ دینی مطالبہ کیا ہے کہ نماز 5 وقت کی، میرے اصول کے مطابق 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، میرے اصول کے مطابق آپ نے پردہ کرنا ہے، میرے اصول کے مطابق جو غیر محرم مرد ہے ان سے آپ نے بچنا ہے، ان سے آپ نے پردہ کرنا ہے، نہ کہ آپ نے خوشگبیاں کرنی ہیں، بے پردہ گھر سے باہر نہیں جانا۔ اصول اور ضوابط، طریقہ اس کو بتائیں۔ اس کے بعد آئیں نماز کی، قرآن کا، اس سے پوچھیں کہ آیا یہ آپ کو آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اس کو خود پڑھا دیں۔ اگر خود بھی نہیں پڑھنا تو گھر میں کوئی نہ کوئی تو پڑھا ہوگا۔
اگر تب بھی نہیں ہے تو قریبی کوئی لڑکیوں کا مدرسہ ہے، وہاں پہ بندہ 1 گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے ٹائم لے لے، وہاں پہ جا کے پڑھ لیا کرے۔ یہ آپس کی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اور ہاں، شادی کی رات میں گفٹ دینا دے سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں اس میں۔ بعض لوگ انگوٹھی دیتے ہیں، انگوٹھی پہناتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، کوئی پھول دیتا تب بھی ٹھیک ہے، مگر انگوٹھی پہنانے سے پہلے، پھول دینے سے پہلے یاد رکھنا کہ حق مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ حق مہر جو عورت کا ہوتا ہے۔ اب بعض بندے شوخی میں آگے لکھ دے 5 لاکھ لکھ دے ہیں، بعد میں بیویوں کے پاؤں پڑھ کے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، حق مہر۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ جو حق مہر لکھ دیا یہ عورت کا حق ہے، یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ نے اس کو ادا کرنا، بلکہ فرض ہے، واجب ہے کہ آپ نے اس کا حق مہر ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ بلکہ یہاں تک مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ جو حق مہر لکھ دیا گیا آپ ایک بار اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق مہر ہے۔ اب اگر اس کا دل چاہے تو آپ کو دے دے، اگر دل نہ چاہے تو نہ دے، آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو حق مہر اتنا لکھوائیں جو آپ اس کو پہلی رات دے سکیں۔ 10,000 15,000 بہت ہوتے ہیں، 10 15 20,000 بندہ کہہ دے، جتنا صاحب استعداد ہو وہ دے دے، اس کو حق ادا کر دیں۔ اب جب یہ باتیں ہوئی مکمل، اب تھوڑا سا آگے سٹیپ، جب آپ چلے گئے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو عورت کے بال ہوتے ہیں نا، یہ پیشانی کے بال، یہاں پہ پیشانی کے 2-4 بال ہوتے ہیں، وہ پکڑ کے دعا مانگنی۔ دعا مجھے عربی میں بول گی، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، بس یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو شیطان کی شر سے بچانا، حاسدین کی حسد سے، بغض سے بچانا، اور الہ العالمین جو میں اس عورت سے ہم بستر ہونے جا رہا ہوں، اس کے بدلے میں جو اولاد ہو یا اللہ، اس کو شیطان کے شر سے بچانا ہے۔ مگر یہ 2 بال پکڑنے ہیں، ایسے نہیں کر کے ہاتھوں میں بال ڈال کے ایسے دعا مانگنی، ایسے نہیں مانگنی دعا، ٹھیک ہے، کہ بس وہ ہاتھ دے دو اور ہاتھ پکڑ کے دعا مانگا لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ مانگے، ایسے نہیں طریقہ۔ وہ 2 بال آگے والے پکڑ لیں، دعا مانگے۔ اب آیا ہم بستری کون سے وقت میں ہونی چاہیے، کون سی؟ یہ جو شب کا اخیر ہے نا، اس میں ہم بستر ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک رات کے ایک پہلا، یہ اس وقت یہ پہلا ٹائم چل رہا ہے، پھر 12 بجے کے بعد دوسرا، یہ تیسرا جو ٹائم آتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ خالی پیٹ ہوتا ہے۔ بڑے پیٹ کے نقصانات ہوتے ہیں، خالی پیٹ کے نقصانات نہیں ہوتے، مگر اتنا زیادہ خالی پیٹ بھی نہ ہو، بلکہ درمیانہ سا ہو، ٹھیک ہے۔ تو فوراً غسل کرے میاں بیوی، غسل کرے، غسل کرنے کے بعد تہجد کا وقت آ جائے گا، تہجد پڑھ لیں، اللہ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، حلال چیز مجھے عطا فرمائی، حرام سے مجھے بچایا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ زندگی، اب دیکھیں یہ طریقہ، ہر چیز کا اسلام نے طریقہ بتا دیا ہے، ہمیں دوسرے طریقے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ہمیں خود اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ آیا اسلام نے ہمیں کیا کیا۔ اسلام نے ہمیں سیکس کا طریقہ بھی بتایا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، اسلام نے ہمیں ہم بستری کا طریقہ بتایا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یاد رکھنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہے، اور میں نے پوری زندگی اللہ کے نبی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ یہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ پوری زندگی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، اور یہاں پہ ایک بےہودہ کیا، اس کے بھی پورے کپڑے اتار دے، خود بھی اپنے پورے کپڑے اتار دیں۔ اب اسلام یہ کہتا ہے، اسلام تو اس چیز کی طرف آؤ، حیا پاک دامنی، اسلام حیا اور پاک دامنی کی طرف چاہتا ہے کہ حیا اور پاک دامنی کیا چیز ہونی چاہیے، وہ اس طرف ہونا چاہیے، نہ کہ ہم غیروں کے طریقوں کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، غیروں کے طریقے کی طرف مت جائیں، غیروں کی طرف جائیں گے تو الجھ جاؤ گے، مسئلوں میں ختم ہو جاؤ گے۔ جب تک نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو آپ کی عورت، آپ حیادار رہو گے، ایک دوسرے کے ادب کرنے والے بنو گے۔ جب ایک انسان سے آپ حیا کرتے، کبھی اس کے سامنے اونچی آواز سے بندہ بول سکتے ہیں، اور جب حیا ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اونچی آواز سے کیا، پھر ہاتھ اور چپیڑے بھی چل جاتی ہیں۔ تو یہ اسلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، یہ طریقوں کے مطابق۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، جب حیض عربی میں اور مینسز انگلش میں کہتے ہیں، عورت کو مینسز آ جائے اس وقت ہم بستری سے بچنا ہے، بلکہ اس وقت ہم بستری کرنا حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مینسز آ جائے عورت کو اس وقت بچنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشرکین کی خوب مخالفت کرو، کافروں کی مخالفت کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ، یہ جو کافر ہے نا، یہ جب عورت کو مینسز حیض آ جاتا ہے نا تو ان کو جنگل میں بھیج دیتے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، حیض میں ہم بستری کریں گے۔ جب ہماری عورتوں کو حیض آئے نا، ہم بستری آئیں تو ہم ایک بار نہیں، زیادہ زیادہ ہم بستری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی میں غصے ہوئے کہ نہیں بھائی، اس چیز میں کافروں کی ہم بستری نہیں کر رہے، جو نا اس میں کافروں کی ہم نے
جناب مشابہت نہیں کرنی، ہم نے بچنا ہے. اگر وہ دور گھروں سے نکالتے ہیں ہم گھروں سے نہیں نکالیں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حیض کے ایام میں عورت سے دور رہنا. دور سے کیا مراد ہے؟ ہم بستری. یہ نہیں کہ آپ لیٹ سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں، چمیاں پپیاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کیا دور سے مراد یہ نہیں کہ اس کو بیچارے کو گھر سے نکال دو، اس کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی پاس کھا سکتے ہیں، جو اگر وہ آپ کو چیز دے وہ دے سکتے ہیں. بس صرف ہم بستری منع ہے، یہ چیزیں منع ہے. باقی اللہ خیر صلاح چلتا رہے، مگر شرط کیا ہے؟ اپنی بیوی سے، غیر کی بیوی سے نہیں. ٹھیک ہے، ہم بستری کر سکتے ہیں اپنی بیوی سے، سب کچھ جائز ہے، اپنی بیوی سے، غیر کی بیوی سے نہیں. غیر کی بیوی کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. تو لہٰذا جو اسلام کی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ شادی کی رات ہو، چاہے وہ فوتگی کی ہو، کوئی بھی ہو. تو اسلام کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اسلام ہم سے کیا کہتا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جتنے بھی نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بر وقت اور اچھے رشتے ان کو نصیب فرما. آمین. جلد از جلد ان کی شادیاں فرما. آمین. اور تو جلدی آمین کہو گے.